بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج چیپٹر 1 کے پارٹ 2 ہے, پیج نمبر 9. اس کے ٹوٹل ٹرانسلیشن کے پیج نمبر 8 ہے اور 9 ہے. آج دوسرا پارٹ ہے اور آج چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. مور پینفل دین پولنگ اٹ بائی دا نیک. یعنی پچھلے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جانور کو کان سے وہ ایک شخص کھینچ رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کان سے مت کھینچو بلکہ اس کو گردن سے پکڑ کے لے کے جاؤ. تو مور پینفل دین پولنگ اٹ بائی دا نیک, تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کان سے پکڑنا گلے سے پکڑنے کی نسبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوربیڈ بیٹنگ اینیملز آن دا فیس. فوربیڈ کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا. فوربیڈ فرسٹ فارم ہے, فوربیڈن. فوربیڈ منع کیا. بیٹنگ اینیملز, بیٹنگ کا مطلب مارنا. آن دا فیس چہرے پر, کہ جانوروں کو اس کے منہ پر مت مارو. ایز دا فیس از مور سینسٹیو, کہ چہرہ جو یا منہ جو ہوتا ہے اس کا وہ زیادہ حساس ہوتا ہے دین ادر پارٹس, دوسرے اعضاء کی نسبت. ہینس اٹ از پینفل ٹو دا اینیمل. تو اب اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو چہرے پر مارنے سے منع فرمایا, کیونکہ چہرہ دوسرے حصوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے, اس لیے یہ جانور کے لیے تکلیف ہے. یعنی نازک ہوتا ہے چہرہ, آنکھیں ہوتی ہیں, جبڑا, دانت. It is reported that he disliked making animals fight each other. روایت ہے کہ وہ جانوروں کو آپس میں لڑانے کو ناپسند فرماتے تھے. جیسے ہمارے آج کل پاکستان میں مرغے لڑانا یا کتوں کی لڑائی, تو ان چیزوں سے منع فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں. They hit each other with full strength that cause pain to both the fighting animals. They hit یعنی یہ جانور ہیں ایک دوسرے کو بہت زور سے مارتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو پوری قوت سے, پوری طاقت سے مارتے ہیں, جس سے دونوں لڑنے والوں جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے, دونوں کے لیے تکلیف دہ ہے. پیرا نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاربیڈ میوٹیلیٹنگ اینیملس. میوٹیلیٹنگ یہ ایک نیا لفظ ہے. میوٹیلیٹ, میوٹیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے مسخ کرنا, مسخ کرنے سے منع فرمایا. Mutilating is an act that is disliked even today. مسخ کرنا ایک ایسا فعل ہے جسے آج بھی ناپسند کیا جاتا ہے. It is painful when using hot iron. یہ تکلیف دہ ہے جب استعمال کیا جاتا ہے گرم لوہا, اور ادر سچ ٹیکنیکس, یا اس طرح کی دوسری تکنیکوں کا استعمال کرتے وقت یہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے گرم چیز, گرم سلاخ کر کے اگر آپ اپنے ہاتھ پہ بھی لگائیں تو پھر آپ کو, انسان کو تب احساس ہوتا ہے. پیرا نمبر 3. A man said to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that he was going to slaughter a sheep and then felt sorry for the sheep. ایک آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھیڑ ذبح کرنے جا رہا ہوں, پھر بھیڑ پر ترس آیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said twice, since you showed mercy to a sheep, Allah will show mercy to you. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 مرتبہ فرمایا. twice کا مطلب 2 دفعہ, کہ جب تم نے بھیڑ پر رحم کیا تو اللہ تم پر رحم کرے گا. پیرا نمبر 4. حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ quoted his father as saying, when we were on a journey with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and he had gone to relieve himself, we saw a bird with 2 young ones. اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے, وہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو ہم نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے 2 بچے تھے. We took the young ones. The bird came and began to spread out its wings. Wings ہوتا ہے پر, ایک ہوتا ہے feather, feather بھی پر کہتے ہیں. Then حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم came and said, who has pained this bird by the loss of her young baby birds, give her young one back to her. ہم نے پرندے کے بچوں کو لے لیا
پرندہ آیا اور اپنے پر پھیلانے لگا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس پرندے کو اس کے چھوٹے چھوٹے پرندوں بچوں کے کھو جانے سے کس نے دکھ پہنچایا. ینگ بیبی برڈس، اس کے بچے اسے واپس کر دو. پیرا نمبر 5 ہے. نریٹڈ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم prohibited to kill 4 creatures: ants, bees, hoopoes and sparrowhawk. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مخلوقات کو مارنے سے منع فرمایا. ان 4 میں کون کون سے ہیں؟ چیونٹی ہے، شہد کی مکھی، ہدہد، ہوپو جو ہے وہ ہدہد کو کہتے ہیں، اینڈ چھوٹا شکرا. یہ 4 مخلوقات کو مارنے سے منع فرمایا. تو یہ چیپٹر بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، کیونکہ چونٹی اور شہد کی مکھی کے بارے میں تو ہم نے سنا ہوا تھا، لیکن مزید ہدہد اور چھوٹے شکرے جو ہیں یہ مزید معلومات میں اضافہ ہوا. In other occasions, he stated a woman was punished in hell because of a cat which she had confined until it died. ایک اور موقع پر فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں سزا دی گئی. ہیل جہنم کو کہتے ہیں، جسے اس نے مرنے تک قید رکھا. کنفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے بند رکھنا یا قید رکھنا. کنفائنڈ کا مطلب قید. ٹل کا مطلب ہوتا ہے تک، مرنے تک اس نے قید رکھا. شی ڈڈ ناٹ گیو اٹ ٹو ایٹ اور ٹو ڈرنک. اس نے اس کو کھانے پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے دیا نہ پینے کے لیے دیا. وین اٹ واز کنفائنڈ، جب کہ وہ قید تھا، جب وہ بند تھا. نور ڈڈ شی فری اٹ ٹو ایٹ، نہ ہی اس نے اسے آزاد کیا. دا انسیکٹ، کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لیتی. آف دا ارتھ، زمین کے. صحیح مسلم میں یہ حدیث روایت ہے، حوالہ جات بھی اس میں موجود ہے. Once while on a journey, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم came across a dog with a broken leg. جرنی سفر ہوتا ہے، خشکی کا سفر، اور ایک سمندر کا سفر ہوتا ہے، اس کو وائج کہتے ہیں. ایک مرتبہ سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتا ملا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. ہی انسٹرکٹیڈ، آپ نے ہدایت دی، ہز کمپینینز، صحابہ اکرام کو، ٹو فائنڈ دا اونر، کہ اس کے مالک کو تلاش کرو. آف دا ڈاگ، کتے کے مالک کو تلاش کرو. اینڈ پرووائڈ اٹ ود فوڈ اینڈ واٹر، اور اس کو کھانا اور پانی مہیا کرو. پرووائڈ کے ساتھ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، پرووائڈ کے ساتھ ود آتا ہے. دس انسیڈنٹ exemplify the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's concern for the welfare of animals even in seemingly minor situation. انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ کتے کے مالک کو تلاش کریں اور اسے کھانا اور پانی مہیا کریں. یعنی کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مہربان تھی، نہ صرف جانوروں کے ساتھ بلکہ پرندوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. یہ واقعہ بظاہر معمولی حالات میں بھی جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی مثال دیتا ہے. پیرا 6. There is a well-known story where a camel complained to the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam about the mistreatment it endured. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک اونٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی شکایت کی. کمپلین کا مطلب شکایت. He took immediate action. انہوں نے فوری طور پر کارروائی کی. Demonstrating that animals have the right to be treated with dignity and care. یہ ظاہر کرتے ہوئے، ڈیمانسٹریٹ کا مطلب ظاہر کرتے ہوئے، کہ جانوروں کی بھی عزت اور نگہداشت کے ساتھ رہنے کا حق ہے. رائٹ کا مطلب حق. These hadith underline his teachings on kindness and responsibility towards animals, emphasizing that cruelty towards them
in considered a grave offense. یہ احادیث، حدیث HDITH یہ سے کے لیے تھے TH استعمال ہوتا تھا، اور عربی میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو تھا سین کی آواز میں ہوتی، بلکہ تھا کی آواز ہوتی ہے، اس کو TH کے ساتھ انہوں نے مینشن کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور ذمہ داری کے بارے میں ان کی تعلیمات کو واضح کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ظلم کو ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ اوفینس، گریو اوفینس، سنگین جرم۔ Last paragraph. Islam's teaching on animal rights are not confined to a particular time or place. اسلامی تعلیمات جانوروں کے حقوق کے بارے میں اسلام کی تعلیم کسی خاص وقت یا جگہ تک محدود نہیں، یعنی اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے، آفاقی مذہب ہے۔ They provide a timeless and universal framework for ethical behavior towards animals. وہ جانوروں کے ساتھ اخلاقی، ایتھیکل ہوتا ہے اخلاقی، بیہیویئر ہوتا ہے رویہ، ٹورڈز اینیملس۔ In today's world, where industrialization and modern practices can sometimes lead to the mistreatment of animals، آج کی دنیا میں جہاں صنعت کاری اور جدید طرز عمل بعض اوقات جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی انڈسٹریلائزیشن جو ہے یہ بیسیکلی چونکہ مادیت پرستی کی طرف جاتا ہے، تو اس میں پھر انسان کے دل میں نہ انسانوں کے لیے رحم رہتا ہے، نہ کسی اور مخلوق کے لیے۔ Islamic principles offer guidance on responsible stewardship. Islamic principle، اسلامی اصول، آفر کا مطلب ہے پیش کرتے ہیں، گائیڈنس رہنمائی، اور رسپانسبل ذمہ داری کے بارے میں، اسٹیورڈشپ یہ بھی اس کو بھی ذمہ داری ہی کہتے ہیں۔ اسلام ناٹ اونلی ٹیکس کیئر آف دا مین کائنڈ، اسلام نہ صرف انسانوں کی خیال رکھتا ہے بٹ اینیملس آلسو، نہ صرف ناٹ اونلی بٹ آلسو۔ یہ دیکھیں یہ جو ورڈ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ناٹ اونلی بٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decreed that animals shall be treated in good manner. اسلام صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے، کیئر، خیال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈیکری کا مطلب ہوتا ہے حکم دیا، ڈیکریٹ حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ As they are the part and parcel of the human society. پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے لازم و ملزوم یا لازمی حصہ، انسانی معاشرے کا لازمی حصہ ہے، یہ ایکو سسٹم کا بھی لازمی حصہ ہے۔ ہینس اس لیے they shall be treated humanly، اس لیے ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے، in all aspect تمام پہلوؤں میں of their lives ان کی زندگی میں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پیراگراف۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس کو لائک کرنا مت بھولا کریں، آپ اکثر بھول جاتے ہیں، آپ کی یادداشت لگتا ہے تھوڑی کمزور ہے، تو لائک لازمی کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔